بعدہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح مفہوم کے ساتھ آج کی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو آج کا بیان ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی مناسبت کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ جو 13 رجب ہے وہ آپ کا یوم ولادت عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ معروف باتیں تو ہم کافی عرصے سے ان کے فضائل اور مناقب سنتے آ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات جو ہے اس کو ہم سماعت فرمائیں گے۔ اس سے قبل ہم آپ کے تعارف میں ایک روایت بیان کر دیں۔ فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ امام احمد نے، امام اسماعیل قاضی نے، امام نسائی نے، امام علی نیشاپوری نے فرمایا کہ حضرت علی پاک کے فضائل کے بارے میں جید اسانید اتنی روایات ہیں، اس قدر درست روایات موجود ہیں، کسی اور صحابی کی فضیلت میں اتنی روایات نہیں ہیں۔ تو یہ ایک آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر فضائل اور عظمت کی باتیں ہیں وہ آپ کے متعلق ہیں۔ آپ کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین ابو الحسن والحسین جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی تھی جب تک قرآن حفظ نہ کر لوں گا نماز کے علاوہ اپنے جسم پر چادر نہیں ڈالوں گا۔ یا ماشاءاللہ حفاظ بھی توجہ فرمائیں اور باقی احباب بھی، قرآن کے ساتھ کتنی لگن تھی۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، ساتھ ساتھ حفظ کرتے تھے، اور آپ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ آپ اس وقت تک سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے جب تک قرآن کا جو حصہ نازل ہوا ہے آپ کو زبانی یاد نہ ہو جائے۔ تو قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ اتنا تھا، محبت اتنی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کی زندگی میں جب جبریل کسی حلال یا حرام، کسی کتاب یا سنت، کسی امر یا نہی کی وحی لے کر آتے تو جب تک میں اسے اسی روز معلوم نہ کر لیتا اور یہ کہ کس کے بارے میں وحی نازل ہوئی یہ معلوم نہ کر لیتا، تب تک نہ مجھے اونگ آتی نہ مجھے نیند آتی۔ جو قرآن کے اندر جو بھی نازل ہوا، جتنا نازل ہوا، اس سارے کی معلومات میں جب تک سرکار سے لے نہیں نہ لیتا تھا اس وقت تک نہ ہی مجھے نیند آتی تھی اور نہ ہی مجھے اونگ آتی تھی۔ اچھا، اونگ کا آنا یہ تو سمجھا جا سکتا ہے، نیند کا آنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن جب کسی چیز کا غلبہ اور شوق بڑھ جاتا ہے تو پھر نیند بھی نہیں آتی، پھر اونگ بھی نہیں آتی۔ تو قرآن کے ساتھ آپ کا لگاؤ یہ تھا، گویا کہ آپ اپنا طرز عمل لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ریاکاری کے لیے نہیں، اس لیے کہ لوگوں کے اندر یہ پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو۔ جتنا قرآن نازل ہوا، قرآن میں جو حکم نازل ہوا، قرآن کے اندر جو احکام نازل ہوئے، قرآن میں جو معلومات نازل ہوئی، فرمایا سب کچھ جب تک میں یاد نہیں کر لیتا تھا میں سوتا ہی نہیں تھا۔ آپ علم کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے، عراق میں خود ہی لوگوں سے آپ کہتے تھے صرف دین پہنچانے کے لیے، سالونی سالونی سالونی، مجھ سے سوال کرو ما شئتم، جو مرضی ہے، دین کے بارے میں جہاں سے پوچھ لو، شریعت کی معلومات لینی ہے تو میں دیتا ہوں، قرآن کے شان نزول کی بات پوچھنی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں، نبی پاک کی کوئی سنت سننی ہے، کوئی حدیث سننی ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو آپ باقاعدہ لوگوں میں اعلان کرتے تھے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو لیاقت علمی عطا فرمائی تھی
صحابہ ہوں یا تابعین ہو، سب آپ کے علم پر اعتماد کرتے تھے۔ علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اگر ہمیں ثقہ راوی کے ذریعے سے کوئی مسئلہ مولا علی سے مل جاتا تو ہم اس کے برابر کسی اور کو نہ سمجھتے تھے۔ بندہ پہنچانے والا سچا ہو اور جب وہ بات بیان کر دے مولا علی کی، تو جو چیز حضرت علی پاک کی ہوتی پھر ہم اسی کو قبول کرتے، اس کے برابر ہم کسی اور چیز کو لے کے نہیں آتے تھے۔ آپ کے زہد اور ورع تقوی پرہیزگاری کے سلسلے میں یہ ایک واقعہ منقول ہے۔ ہارون بن انترا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوفے کی ایک جگہ میں حضرت علی پاک کے پاس تھا۔ وہ ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، امیر المومنین، اللہ نے آپ اور آپ کے افراد خاندان کے لیے اس مال میں سے حصہ رکھا ہے، یعنی جو حکومت کا آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ آپ حکمران تھے، کوفہ میں تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین تھے۔ تو کہا اس حصے میں، اس میں آپ کے بچوں کا اور آپ کا حصہ بھی ہے، اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں۔ فرمایا، میں تمہارے مال سے کچھ نہیں لیتا، میری یہی چادر ہے جس کو میں اپنے گھر سے نکلا تھا، یعنی مدینہ سے لے کر نکلا تھا، اب بھی میرے پاس وہی چادر ہے۔ یہ نہیں لوگ حکمران بنتے ہیں، کچھ عہدے پہ لگتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتے ہیں، کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ فرمایا، تو بات کرتا ہے اس مال کی، میں یہ مال لے لوں، یہ دولت لے لوں۔ فرمایا، میرے جسم پہ یہ چادر دیکھ رہے ہو، میں سردی سے کانپ رہا ہوں، یہ وہی چادر ہے جو مدینہ سے لے کے آیا تھا، تو وہی میرے جسم کے اوپر ہے، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ اور میں کیوں لوں یہ مال؟ فرمایا، یہ تمہارا مال ہے، یہ عوام کا مال ہے۔ عمر بن قیس کہتے ہیں، مولا علی سے کہا گیا، آپ پیوند لگی ہوئی قمیض کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس سے دل میں خدا ترسی رہتی ہے اور مومن اسی کی پیروی کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ توجہ رہتی ہے، تکبر نہیں آتا، بڑائی نہیں آتی، اس لیے میں یہ قمیض پیوند لگی ہوئی۔ آج تو کوئی غریب سے غریب بندہ بھی پیوند لگا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہنتا، چھوٹے بچے بھی کوئی نہیں پہنتے۔ تو وقت کا بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، صحابہ میں ایک وکری لیاقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک درشتہ ستارے ہیں جن پر ہر بندے کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ وہ عظیم شخصیت، علم و عرفان کے بے تاج بے پناہ سب سے بڑی بلندیوں والے شہنشاہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے میں پیوند لگی ہوئی قمیض اس لیے پہنتا ہوں کہ دل میں خدا ترسی پیدا ہوتی ہے، غریبوں سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے ساتھ چاہت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، تکبر نہیں آتا۔ عبداللہ بن زریر غافقی کا بیان ہے کہ میں علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف ایک قسم کا کھانا تھا وہ بڑھایا، کھانے کا جو پیالہ تھا وہ پیش کیا۔ میں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرے لیے کوئی مرغ وغیرہ، کوئی بھنا ہوا گوشت میرے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اللہ نے آپ کو کافی جو ہے فراغت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مال دیا ہے، بڑی سرحد ہے، بڑی آپ کے لیے فتوحات ہو رہی ہیں، بادشاہ ہیں آپ، تو میرے لیے کوئی اچھا کھانا منگواتے۔ مولا علی پاک نے فرمایا، اے ابن زریر، آپ نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحل للخلیفۃ من مال اللہ الا قصعتان، خلیفہ کے لیے، کسی عہدے والے کے لیے اللہ کے مال سے 2 پیالے خوراک سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ صرف 2 پیالے، 2 رطل یا کسی بھی اس کو چیز کا نام دے لیں، 2 سے زیادہ وہ لینے جائز نہیں ہے۔ فرمایا، قصعۃ یأکلھا ھو وأہلہ، ایک وہ پیالہ جو وہ کھائے اور اس کا خاندان کھائے، وقصعۃ یدعھا بین یدی الناس، فرمایا دوسرا وہ جو لوگوں کے سامنے وہ رکھ دے۔ فرمایا خلیفہ کو صرف یہی ہے
کہ کچھ کھانا اپنے خاندان کے لیے اپنے لیے رکھ لے اور کچھ لوگوں کے لیے بس، یہ نہیں کہ بڑی بڑی دعوتیں کرتا پھرے۔ آج وزیر مشیر جتنی بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں وہ اپنے ذاتی جیب خرچ سے نہیں، وہ حکومت کا پیسہ ہے، وہ عوام کا پیسہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مولا علی نے پریکٹیکلی طور پہ کر کے لوگوں کو بتایا، آپ نے کہا یہ سادہ سا کھانا ہے، میرے گھر میں بھی یہی چلتا ہے اور میرے آنے والے ہر مہمان کے لیے بھی یہی چلتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا نا آپ تو بڑے فراغت والے ہیں، بڑے کمال والے ہیں، تو اللہ نے بڑی فتوحات دی ہے، کوئی کھلا مجھے کھلائیں، کوئی بڑی سونی پارٹی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمانا سرکار کا فرمان ہے 2 پیالے خلیفہ کو لینے جائز ہیں، ان میں سے ایک اپنے خاندان اور اپنے کے لیے رکھے، پیالے کو یہ کر لیں مختصر سی تنخواہ، اور اسی میں سے کچھ اپنی رایا کے لیے۔ تو یہ ہے نبوی طریق جو حکومت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، خلافت راشدہ کا طریقہ کار۔ تو آپ مہمانوں کو بھی وہی دیتے جو گھر میں کھاتے، اور جو گھر میں کھاتے وہ مہمانوں کو دیتے، کوئی بڑی پارٹیاں نہیں کرتے تھے، کوئی پیسے کا ضیاع نہیں کرتے تھے، لوگوں کی فنڈنگ جو بیت المال کے اندر جمع ہوتی تھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ عدی بن ثابت اور حبہ بن جوین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اس دور کی جو سویٹ ڈش کہہ لیں، کوئی اس دور کا اچھا حلوہ کہہ لیں، وہ پیش کیا گیا، آپ نے اسے نہیں کھایا اور مخاطب کر کے فرمایا تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، تیرا رنگ بڑا حسین ہے، تیرا جو ذائقہ ہے بڑا لذیذ ہے، مگر میں نہیں کھانا چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ میں اب تو تجھے کھلا دوں گا، بار بار تو طلب کرے گا۔ تو کہا میں اپنے نفس کو ایسی چیز کھلاؤں گا ہی نہیں۔ ہم کوئی اچھی چیز ایک بار کھا لیتے ہیں، پھر بار بار دل کرتا ہے، پھر لوگ اس کے لیے طرح طرح کا جتن کرتے ہیں، پھر بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اصل یہی وجہ ہے جو دولت کی ہوس اور حرص ہمارے اندر زیادہ پیدا ہو گئی ہے، خواہشیں بڑھ گئیں، آرزویں بڑھ گئیں۔ مولا علی فرمایا نا دل میرا بھی کرتا ہے، فرمایا مجھے پتا ہے تو اچھا ہے، تیری خوشبو بھی پیاری ہے، تیرا ذائقہ بھی اچھا ہے، پر میں کھاؤں گا تو میرا دل لگ جائے گا، میں عادی نہیں بنانا چاہتا اپنے آپ کو ان چیزوں کا۔ تو یہ آپ کی تعلیمات تھی۔ معلوم ہوا بندے کو بہت زیادہ یہ جو کھانے کے لوگ رسیہ ہوتے ہیں، تو بندے کو کچھ کنٹرول کی حد تک رہنا چاہیے، کوئی میانہ روی کی حد میں رہنا چاہیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے 1 درہم کی کھجوریں خریدیں، اور وہ اتنی کھجوریں آ گئیں کہ ایک چادر کے اندر رکھی گئیں، وہ جس طرح ایک پوٹلی بن جاتی ہے، تو آپ نے اٹھائی اپنے کندھے پہ رکھ لی۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین لائیں، ہم لے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو العیال اسے خود لے جانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی بچوں کا باپ، جن بیٹوں کو کھلانی ہے بیٹے میرے ہیں، تو ان بیٹوں کا مال میں اپنے ہی سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ اس میں ایک طرف تو یہ اشارہ ہے بچوں کی محبت کی علامت ہے کہ بچوں کے لیے جو کھانے کے معاملات ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے عاجزی ہے۔ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا رکھی ہیں، یہ اس کو تھما دو، یہ اس کو تھما دو۔ درمیان میں علامہ صاحب جا رہے ہیں، پیر صاحب جا رہے ہیں، ایک افسر جا رہا ہے، وہ بالکل فارغ ہے، پیروں کے پاؤں کے اندر جوتے لوگ پہنائے جا رہے ہیں۔ اچھا لوگوں کی محبت اپنی جگہ پہ، ایک بندہ اپنی محبت میں کسی صاحب قدر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن یہاں جو صورتحال ہے ترجیح کس چیز کو دی ہے؟ ترجیح اس چیز کو دی ہے کہ معاملہ بڑا نازک اور حساس ہے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ جو مال ہے یہ میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اپنے سر پہ رکھا اور پھر آپ لے کے اس کو چلے گئے۔ والیوم کم کرے والیوم۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت علی پاک کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے سے میرے پاس کوئی مہمان نہ آیا اور مجھے خدشہ یہ لگ گیا کہ کہیں اللہ نے میری رسوائی تو نہیں مقصود کر دی، ڈر گئے۔ خود ہی آپ نے کہا نا میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مہمان آنا واقعی اللہ کی رحمت ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی مہمان کوئی نہ آیا جس کی آپ خدمت کرتے، آئی کوئی نہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور معاملہ تو نہیں لکھ دیا گیا کہ مہمان ہی کوئی نہیں آیا میں جس کی خدمت کر سکوں۔ اور ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا
میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو اللہ کے راستے میں 20 درہم دے دوں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ کئی مسکینوں پر 100 درہم خرچ کر دوں۔ اپنی رشتہ داری، اپنا تعلق، جو قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت کا بھی بڑا ثواب ہے۔ غرباء، مساکین، یتامہ، ان پر خرچ کرنا بھی بڑا مقام ہے، لیکن غرباء پر پیش کرنا بھی یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو دینا بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سخی کون ہوتا ہے، سخاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سخاوت تو وہ ہے جو بن مانگے دے دیا جائے۔ سخی وہ ہے جس سے سوال نہ کرنا پڑے، مانگنا نہ پڑے، اور مانگنے کے بعد جو بندہ پیش کرتا ہے وہ تو شرم یا احسان کی وجہ سے پیش کرتا ہے۔ وہ شرم محسوس کرتا ہے اب مجھ سے مانگ لیا گیا ہے، میں کیسے انکار کروں؟ اور حقیقت بھی ایسے ہے، کئی بندے دینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ میرے پاس آ گیا، میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ اب مجھے دینا ہی ہے۔ فرمایا یہ تو شرم کی وجہ سے دے رہا ہے یا کسی کے اوپر احسان چڑھا رہا ہے۔ کمال اس کا یہ تھا، سخاوت اس کی یہ تھی کہ بن مانگے جہاں ضرورت ہے وہاں وہ دے آتا۔ ایک مرتبہ اشتر نخی امیر المومنین کے پاس گیا، رات کا وقت تھا، آپ نماز میں مشغول تھے۔ اشتر مولا علی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دن میں روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا اور بقیہ اوقات میں لوگوں کی خدمت کرنا، حکومت کی چیزیں دیکھنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا علی نماز سے فارغ ہوئے فرمایا چونکہ سفر آخرت کا بہت لمبا ہے، اس لیے رات میں بھی اسے طے کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی پتہ کی آپ نے بات کی، سفر لمبا ہو نا جی تو بندہ کہندا کوئی نہیں جی ہون بھی جاری رکھو، ہون بھی جاری، سفر مک جے۔ آپ فرمایا یہ جو تو دیکھ رہا ہے کہ میں دن کو روزے رکھتا ہوں، راتوں کو جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ دن کے وقت بھی میں سارے عوام کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اس کی میں تیاری کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اپنی رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پالوں، میں جاؤں تو میرا رب راضی ہو جائے۔ جب کل قیامت کے دن اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ نے فرمایا یہ اصل وجہ ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے اور میں اپنے رات کے اوقات کے اندر بھی سفر جاری رکھتا ہوں تاکہ میرے رب کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ اور بڑھے، میرا رب راضی ہو جائے۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہم کہتے کوئی نہیں، نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر، خبر ہے تو اپنی دنیا کی ہے، اپنی خواہشوں کی ہے، آرزوؤں کی ہے، اپنی طلبوں کی ہے، اپنی چاہتوں کی ہے۔ اور آپ نے فرمایا نہ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے۔ ہمیں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں کہ آخرت کا بھی کوئی سفر ہے۔ ہماری آرزویں صرف یہاں تک کی رہ گئیں، وہ دنیا کا یہ کام بھی کرنا ہے، یہ پلاٹ بھی خریدنا ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، فلاں معاملات بھی کرنے ہیں، ساری خواہشیں دنیا کی۔ ایک لمبا پروجیکٹ ہو آخرت کا کہ میں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے لیے صرف اپنی کمائی سے میں محنت اس لیے کرتا ہوں، اوور ٹائم اس لیے لگاتا ہوں، فلاں جگہ پہ ایک ادارہ ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میری تنخواہ جو ہے وہاں جاتی رہے گی، ایک استاد کی تنخواہ میری طرف سے جاتی رہے گی، اس کا ایک کمرہ میرے پیسوں سے بنے گا۔ یہ پروجیکٹ ہماری زندگی میں کبھی آیا ہی کوئی نہیں، یہ انداز کبھی ہم نے سوچا ہی کوئی نہیں کہ یار آخرت کی منزلیں بڑی اوکھی ہیں، کچھ کر جائیں، کچھ دین رسول کے لیے کر جائیں، اس نبی کے دین کے لیے جس نبی کے لیے ہماری زبانوں سے نعرہ نکلتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کبھی اس غلامی میں 1 ماہ کی تنخواہ بھی ہم قبول کر لیں، کبھی تنخواہ کا 10% ہی ہم قبول کر لیں، ہم موت نہ قبول کریں کہ اس نبی کے دین کے اوپر خرچہ ہونا ہے۔ یا بندہ دنیا کے اندر دیکھے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو میری دولت کی ضرورت ہے، کون سے غرباء ہیں، کون اپنا علاج نہیں کروا سکتے، کون جو ہے جو گھر کا اپنا انتظام نہیں کر سکتے، کون ایسے ہیں کہ جن کا کمانے والا کوئی نہیں، کون ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی بے درداں اس دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، میں ان کا درد مندہ بن جاؤں۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں اس طرح کے بھی گول سیٹ کرنے چاہیے، اس طرح کے پلان بھی رکھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرا سفر بڑا لمبا ہے تو میں اس سفر کی تیاری کر رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک بار لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اس ہستی سے ڈرو کہ جس سے اگر کوئی بات زبان سے کہو تو سنے، اس ہستی سے ڈرو، یعنی رب سے ڈرو۔ اگر زبان سے بات نکالے مالک سن لیتا ہے، اور اگر دل میں چھپا جائے تو وہ جان لیتا ہے۔ مالک کی ذات وہ ہے، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں ایسی نہ چھپا کے رکھو
کہ جو اپنے دل کے اندر تو نے گناہ کا پلان بنایا ہو، اپنی زبان سے تو نے گناہ کا اظہار کیا، فرمایا نہ ایسا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لوگو اس ہستی سے ڈرو جس سے اگر کوئی بات زبان سے کہی جائے تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں چھپائی جائے تو وہ جان لیتا ہے۔ اس موت سے عمل میں سبقت کرو جس سے اگر تم فرار اختیار کرو تو وہ تمہیں دبوچ لے گی، اور اگر اپنی منزل پر رہو تمہیں پھر بھی پکڑ لے گی۔ فرمایا موت سے ڈرو۔ فرمایا یہ موت اگر تم کہیں چلے بھی جاؤ نا پھر بھی آ جانی ہے، گھر میں رہو پھر بھی آ جانی ہے۔ تو فرمایا اس موت کے لیے سبقت کرو، کچھ کر لو، اللہ سے ڈرو اور اپنے موت کے بارے میں معاملات کر لو۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اور آپ کی تعلیمات ہم سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس نے فرمایا تمہاری تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا، اگر تم صبر کر لیتے تو اچھا اجر ملے گا، اور اگر جزا فضا کرتے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ یہ انہوں نے قول بیان کیا اشعث بن قیس نے مولا علی کا۔ فرمایا اگر تم صبر کر لو نا جو اجر ملے گا، تو اگر جزا فضا کرو، وین کرو، اعتراض کرو، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولو، ہر واری ساڈے تے مصیبت آنی ہوندی ہے، ہر سال ساڈی چوری ہونی ہوندی ہے، ہر سال ساڈی زمین نو اگ لگنی ہوندی ہے، ہر واری ساڈا ہی جھاڑ کٹ آنا ہوندا ہے۔ یعنی یہ جملے فرمایا جو تیرے مقدر میں ہے ہونا تو وہی ہے، اللہ کا اعتراض کر کے گناہ گار ہو جائے گا، ملنا وہی ہے جو تیرے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ تو مالک کا اعتراض نہ کر، مالک پہ کسی قسم کی بات نہ کر، ہاں صبر کر جا تجھے اجر ملے گا۔ بات تو وہی ہونی ہے جو تیرے مقدر میں لکھی گئی ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب اپنا دین کیوں بیچتا ہے، اب اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مولا علی پاک نے ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو سار کی حیثیت جسم میں ہے۔ سارا جسم بندے کا سلامت ہو، صرف سر اتار دیا جائے تو کیا حیثیت ہے؟ وہ جانور جس کی قیمت 5 لاکھ روپیہ ہے، کوئی وپاری آ کے کہہ دے کہ نہیں اس کا سر کوئی نہیں ہے، سر اس کا کوئی نہیں ہے، اس کی ٹانگیں بھی سلامت ہیں، کوئی داغ نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، باقی سارا جسم اس کا بالکل ٹھیک ہے، بس سر نہیں ہے، تو کیا اس کی قیمت ہوگی؟ مولا علی پاک نے فرمایا صبر کیا کرو، صبر کی حیثیت وہ ہے ایمان میں، صبر کی حیثیت ایمان کے اندر وہ ہے جو سر کی حیثیت جسم کے اندر ہے۔ اور فرمایا اگر سر کاٹ دیا جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر آپ نے بلند آواز کے ساتھ کہا سن لو جس کے پاس صبر کا ملکہ نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے۔ کہاں گیا ہمارے اندر صبر؟ باپ بات کرے تو باپ کون ہوتا ہے مجھے بات کرنے والا؟ ماں کون ہوتی ہے بات کرنے والی؟ گھر کا کوئی فرد، کوئی چاچا کر جائے، کوئی تایا کر جائے، کوئی رشتہ دار کر جائے، کوئی محلے دار کر جائے، حتیٰ کہ استاد شاگرد کو بات کر جائے، وہ شاگرد گھر میں جا کے بات کرتا ہے تو لوگ بیٹے کے استاد کو مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ صبر ہی کوئی نہیں کسی معاملے میں، گناہ ہمارے سامنے سج کے آ گیا، صبر ہی کوئی نہیں کہ گناہ نہ کرے، پتہ بھی ہے حرام ہے، پتہ بھی ہے کہ ناجائز ہے، پتہ بھی ہے گناہ ہے، پھر صبر کر جائے نہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا صبر کرو، صبر کرو۔ اگر ہمیں 10 منٹ زیادہ جو ہے وہ عبادت کرنی پڑ جائے، عبادت کے اندر صبر کیا ہے؟ ٹک جائیں، رک جائیں، ڈٹ جائیں وہاں پہ۔ قرآن پڑھتا گیا، تراویح اب الحمدللہ ان قریب تراویح آ رہی ہے، یہ تراویح کے اندر قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، ہم سے نہیں رکا جاتا۔ نہیں جی میں وہ فلاں مسجد جا کے تراویح پڑھوں گا، کیوں؟ وہاں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ میں فلاں کام کرنے جی مجھ سے اتنا نہیں ویٹ کیا جاتا، میں جمعے والے دن ٹائم پہ نہیں آتا، نہیں مجھ سے نہیں اتنی دیر بیٹھا جاتا۔ صبر نیکیوں کے اندر کیا ہے؟ ڈٹ جائیں۔ گناہ میں صبر کیا ہے؟ اس سے بچ جائیں، یہ صبر ہے۔ دونوں کی الگ الگ یہ ٹرم بنے گی اس کے کام کے اعتبار سے۔ اور آپ نے فرمایا صبر ایک سواری ہے جو کبھی درماندہ نہیں ہوتی، کبھی تھکتی نہیں ہے، کبھی تیل اس کا ختم نہیں ہوتا، کبھی اس کے ٹائر بدلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی ٹیونر کی ضرورت نہیں ہے، بس دوڑتی چلی جاتی ہے۔ سنا صبر ایک ایسی سواری ہے، تو صبر پہ سوار ہو کے جو کام کرے گا پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ فرمایا صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی درماندہ نہیں ہوتی، کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں صبر کا بڑا اونچا مقام ہے، اور متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اور مولا علی نے پھر پڑھی آیت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر گنے دیا جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں چلتا،
मालिक ने फरमाया हर नेकी का अजर इतना, अजर इतना, अजर इतना। जब सब्र की बारी आई तो मालिक ने फरमाया ना ना, अब गिनती नहीं है, अब बगैर हिसाब के तुझे अजर दूंगा। क्यों? तूने सब्र कर लिया है। तेरा जवान बेटा फौत हो गया है, तूने फिर भी कहा या अल्लाह मुझे कबूल है, या अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। तेरा चलता हुआ कारोबार सारे का सारा ठप गया, फिर भी तूने कहा मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। तुझे बड़ा नुकसान हो गया, तूने कोई गिला शिकवा नहीं किया, तूने कोई गलत मकसद नहीं लिया। तूने यही कहा अगर मालिक ने करम किया था तो मेरे रब ने किया था, अगर मेरी आमदनी ज़्यादा थी, बिजनेस ज़्यादा था, मेरी औलाद ज़्यादा थी, मेरे रब का करम था। एक्सीडेंट हो गया, सारा ख़ानदान तबाह हो गया, मैं क्या करूँ? मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। फरमाया सब्र, इसके बराबर अजर कोई नहीं, इसके बराबर अल्लाह की अता कोई नहीं। और मौला अली फरमाया इससे बड़ी तेरे लिए ऐसी सवारी कोई नहीं जो हर वक्त भाग रही है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मामले को बड़ा तवज्जो के साथ याद भी रखते, फिर अमल भी करते। खाली याद नहीं रखते, अमल भी आप किया करते थे। और आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप लोगों को बयान कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, अपनी जो है वो राया को तालीम दे रहे हैं। आपने फरमाया जब तुम में से कोई छींके तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने निछावे तो क्या आखे अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया जो इसके पास हो, जो सुने और वो कहे यरहमुकल्लाह। और फरमाया फिर वो छींकने वाला, वो पहला बंदा, वो क्या कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुम, वो ये कह दे या ये कह दे यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। तो ये आप उम्मत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ बहुत बड़े खलीफा भी थे, अमीरुल मोमिनीन भी थे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, उनके साथ साथ आप छोटी छोटी सुन्नतें भी लोगों को सिखा रहे हैं। ये तो रोज़मर्रा का काम है हमारा। कितने लोगों को छींक आती है, निछ आमदी है, तो छींक आए तो हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। और फिर वो आगे से ये भी कह दिया जाए यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। इब्ने आबद का बयान है, मुझसे मौला अली पाक ने फरमाया ऐ इब्ने आबद, क्या तुम खाने का हक जानते हो? तो मैंने कहा ऐ इब्ने अबी तालिब, इसका क्या हक है, मुझे बयान कर दें। आपने फरमाया इसका हक ये है कि जब खाने लगो तो कहो बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मा रज़क़तना, ऐ अल्लाह तेरे नाम से शुरू करता हूँ, जो रिज़्क़ तूने मुझे दिया है इसमें बरकत डाल दे। वो दुआ का बड़ा दखल है हमारी ज़िंदगी में। हमने दुआएं करनी छोड़ दी हैं, हमने दुआएं पढ़नी छोड़ दी हैं, अपने मालिक को याद करना ही छोड़ दी। ये कितना जुमला है, ये कितना जुमला है। नहीं आता तो ये तो आता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो आता है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ें और कहें या अल्लाह इस खाने में बरकत डाल दे। हम तो ये चाहते हैं नहीं काश ऐ जिन्हां दे अज वलीमा ते गए ना शरीकां दे, अज इन्हां दा खाना कटे ना ते वाज आवे तो सानू फिर मज़ा आवे। हम तो ये चाहते हैं, हम तो बरकत की दुआ कोई नहीं करते। कहीं मेहमान चले जाएं हम कहते ना ना इन्हां दा नुकसान होवे, नुकसान करके उठना है असीं। तो जहां पर भी बैठे तो ये बरकत की दुआ करें। फरमाया मौला अली फरमाया ये खाने का हक है। और फिर आपने फरमाया जब खाने से फारिग हो जाओ तो उसका शुक्र क्या है तुम्हें मालूम है? हम ये चाहते नहीं, ये दीन सिखा रहे हैं ना जी। आप उससे सवाल कर रहे थे उसको परेशान करने के लिए, उसको हराने के लिए नहीं, उसको तालीम देने के लिए। ये आपकी तालीमात है। और फिर आपने फरमाया जब खाने से फारिग हो जाओ तो उसका शुक्र क्या है, क्या तुम्हें मालूम है? वो कहने लगा नहीं जी मन्नू को नहीं पता, मेहरबानी फरमाओ दसो। आपने फरमाया ये है कि इसके बाद को अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना, या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि या अल्लाह पाक तूने हमें खिलाया हमें पिलाया, या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है। ये तालीम दे रहे हैं, ये मौला अली सिखा रहे हैं। और मौला अली पाक से मोहब्बत का है कि ये भी अंदाज़ है आपकी तालीमात पर अमल किया जाए। आप सजदा करते थे तो सजदे के अंदर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझ पे मेरी जान पे जुल्म हो गया है, या अल्लाह माफ़ फरमा। हम तो नहीं कह सकते, तो वो अपने रब की बारगाह में जो मर्जी कहे। जिसमें से जिस तरह हम में से कोई बंदा जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, वो कहता है जी मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, मैंने अपनी जान पे ज़्यादती की, हमें माफ़ कर दें। तो वो सजदे में पढ़ के अल्लाह से माफ़िया मांगते थे। हमें तौफीक ही कोई नहीं होती, बिल्कुल हमें तौफीक कोई नहीं होती। काजी शुरैह का एक वाक़या आपके सामने बयान करते हैं। आप एक जंग में गए थे तो उस जंग में ऐसा मामला हुआ
کہ آپ کی جو زیرہ تھی وہ زیرہ گم ہو گئی، زیرہ گم ہو گئی، آپ واپس آ گئے، آپ نے لوگوں سے بڑا پوچھا لیکن بات کوئی نہ بنی۔ پھر آپ نے ایک بندے کو دیکھا غیر مسلم تھا، اس کے پاس زیرہ تھی، آپ نے کہا یہ میری ہے، اس نے کہا نانا یہ تو میری ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ فلاں بندے نے انج کیتا ہے تو میں وہ بدلہ لے کے چھڈاں گا، نہیں آپ کو یہ ہے کہ نہیں قانون سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، پھر اس کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھوں میں لینا۔ اگر قتل ہو گیا، قتل کر دیا، زیادتی ہو گئی، چوری ہو گئی، کوئی بھی، یہ شرعی مسئلہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنا وہی طریقہ اختیار کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں مجھے انصاف نہیں ملے گا، پھر آپ صبر کر جائیں، اپنی رٹ جا کے دائر کر رہے ہیں، آپ FIR کٹوائیں کہ میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا ہے، اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا وہ مجرم ہے، آپ صبر کر جائیں، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولا علی پاک فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے، اس نے کہا نا یہ میری ہے۔ پھر کرتے کرتے بات یہ طے ہوئی کہ قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، آپ قاضی کے پاس چلے گئے، اور قاضی نے کہا یہ زیرہ آپ کی، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قاضی بھی قاضی تھا نا جی، امیر المومنین ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، مولا علی کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں، جو کمالات ہیں، وہ کس کو نہیں آتے، وہ کس کو یاد نہیں کہ حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں آپ کی عظمت میں۔ تو اس بندے نے کہا نا آپ کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں گے، بات ہوگی برابر، اور آپ کے پاس گواہ موجود ہے؟ اس نے کہا جی گواہ آپ نے فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، ہاں میرا بیٹا ہے، میرا غلام ہے، ان کو پتہ ہے یہ زیرہ میری ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اسلام کے اندر بیٹے کی جو گواہی ہے وہ قبول کوئی نہیں، غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول کوئی نہیں، بیٹے کی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں ہے، اور کوئی گواہ؟ فرمایا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو کافر تھا وہ ساری صورتیں دیکھ رہا تھا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کہا کہ اتنے کمال ہو گئے آپ، واقعی یہ زیرہ آپ کی ہے۔ پھر آگے مولا علی کا انداز دیکھیں، آپ نے وہ زیرہ بھی اس کو دے دی، گھوڑا بھی اس کو دے دیا کہ یار تو مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ کے کمالات تھے، اور یہ آج سے تقریباً کچھ چند دن بعد ہم کوشش کریں گے، یہ کوئی تعلیمات ہم نے کافی ساری جمع کی ہوئی تھی مولا علی کی، آپ کی جو تعلیم ہے، فضائل اور باتیں ہم کافی عرصہ سنتے رہے، تو اس طرح کی جو گفتگو ہے ہم کوشش کریں گے۔ 13 رجب جو ہے وہ آپ کا یوم وصال ہے، ہم اس سے کوئی ایک دن پہلے یا اس دن اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہوئی تو تب بھی ہم انشاءاللہ مولا علی کی تعلیمات کو بیان کریں گے۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا تشریف لانے کی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔